من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے بے شمار فرشتے ہیں، اللہ نے انہیں مختلف کاموں پر پابند کیا ہوا ہے، جس کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ نبھا رہا ہے، ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کر رہا۔ جس کو جو کام سونپ دیا گیا وہ اپنے سونپے ہوئے کام کو بڑی ایمانداری سے نبھا رہا ہے، نہ کھانے کا معاملہ، نہ پینے کا، نہ سونے کا، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا، بس اللہ کے حکم پر وہ بڑی امانت داری سے پابند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سارے فرشتے سیر و سیاحت کرتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کسی جگہ پر کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ جل شانہ کی عبادت کر رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں یسبحونک ویمجدونک ویکبرونک ویحمدونک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ یسبحونک ویمجدونک ویکبرونک ویحمدونک، یعنی کہ وہ بیٹھ کر کیا رہے ہیں؟ وہ بیٹھ کر اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ کی صورت میں، الحمدللہ کی صورت میں، اللہ اکبر کی صورت میں اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ جو فرشتے سیر و سیاحت کرتے ہیں وہ آ کر اس مجمع کو اپنے نورانی پروں سے ڈانپ لیتے ہیں، اور پھر باقی فرشتوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں آ جائیں ادھر، جن کی تلاش تھی وہ تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب تک وہ اجتماع، وہ ذکر کی محفل جمی رہتی ہے، وہ چند احباب خوش نصیب لوگ، چاہے وہ گھر میں ہوں، چاہے وہ مسجد میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہوں، اللہ کا ذکر بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو اپنے نورانی پروں سے ڈانپ کر رکھتے ہیں۔ اب جب وہ محفل مکمل ہوتی ہے، وہی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے اے فرشتو کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، پھر بھی اللہ پوچھتا ہے بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں مولا ہم تیرے کچھ خاص بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو تیرا ذکر کر رہے تھے بیٹھ کر، یسبحونک ویمجدونک ویکبرونک ویحمدونک۔ اللہ فرماتا ہے اچھا میرے بندے مل بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے؟ ہاں مولا تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے پھر بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں مولا تجھے نہیں دیکھا، لیکن تیرے ساتھ محبت کا حال یہ ہے وہ بڑا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر بتاؤ مجھے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ مولا نہیں دیکھا، بغیر دیکھے ہی مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے، عرض کرتے ہیں مولا پھر تو وہ اور زیادہ جنت کی طلب کرتے، وہ جنت کی بہاریں، وہ نظارے، وہ تیری شانیں دیکھ لیتے، مولا تیری کرم نوازیاں دیکھ لیتے، اور طلب کرتے۔ بات ہے اچھا پھر مجھے بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ جب پوچھتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کس چیز سے؟ دوزخ سے۔ اللہم اجرنی من النار، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا؟ مولا نہیں دیکھا، اگر وہ دیکھ لیتے تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ دوزخ سے بھاگتے، اور زیادہ اس سے پناہ مانگتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ،
اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے جو مل بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے، میری حمد کر رہے تھے، میری ثنا کر رہے تھے، میری کبریائی بیان کر رہے تھے، میری بزرگی کا ذکر کر رہے تھے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے اللہ کا ذکر کرنے کی کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہے۔ اب اگر وہ گھر میں بیٹھ کر، اہل خانہ بیٹھ کر کسی وقت بھی اللہ کا ذکر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان کی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ اب ایک فرشتہ عرض کرتا ہے مولا ایک بندہ وہ ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ ذکر نہیں کر رہا تھا، ایسے ہی بیٹھا تھا۔ ذکر کرنے والوں سے اسے کوئی کام تھا، وہ اس کام کی نیت سے آیا تھا، ذکر نہیں کر رہا تھا، ویسے بیٹھا تھا۔ مولا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو پاس بیٹھا تھا لا یشقا جلیسہم، اللہ فرما رہا ہے جو پاس بیٹھا تھا نا، بھلے وہ ذکر نہیں کر رہا تھا، بھلے وہ اپنے کام سے آیا تھا، بھلے وہ محفل میں ایسے ہی چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، اللہ فرما رہا ہے لیکن میں نے پاس بیٹھنے والے کو بھی بخش دیا ہے۔ لا یشقا جلیسہم، وہ بھی محروم نہیں رہے گا، اسے بھی عطا کر دیا، اپنی رحمت سے اس کی جولیاں بھی بھر دیں، کیونکہ وہ بیٹھا کن کے پاس تھا۔ اب یہ بھی ایک بڑا نقطہ ہے کہ بندہ اچھے بندوں کے پاس بیٹھے نا تو وہ رنگ چڑھتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، وہ اثر ہوتا ہے۔ اب وہ اچھے بندوں کے پاس جب بیٹھے گا اللہ کی جو رحمتیں ان پر برسیں گی نا تو اسے بھی حصہ مل جائے گا۔ دیکھیں نا ابھی حصہ ملا نا، اسے ذکر نہیں کر رہا تھا، ویسے پاس بیٹھا تھا۔ اللہ فرماتا لا یشقا جلیسہم، اس بات سے یہ بھی سبق ملتا ہے ہمیں اپنی صحبتیں اچھی رکھنی چاہیے، اپنی سنگتیں، اپنے دوست احباب، اپنا بین کھلون جو بیٹھک ہیں وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے، نمازیوں کے ساتھ رکھیں، قرآن پاک پڑھنے والوں کے ساتھ رکھیں، متقیوں کے ساتھ رکھیں، پرہیزگاروں کے ساتھ رکھیں، شرم و حیا والے لوگوں کے ساتھ رکھیں، پھر وہ نا رنگ چڑھتا ہے، پھر وہ خیر ملتی ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ ایک وقت رکھیں گھر میں، یا چند منٹ ہی صحیح، گھر میں کتنے افراد ہوتے ہیں، کھانے کا وقت رکھ لیں، کوئی اور وقت رکھ لیں، ایسے اللہ کا ذکر کریں، کچھ دیر کریں اور اللہ کی رحمت سے جولیاں بھر لیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔